السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم الحمدللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 سے سٹارٹ کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پوری دیکھا کریں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی لازمی کیا کریں۔ یہ آپ لوگوں کی محبت ہوتی ہے، ہمارا حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ٹھیک؟ تو چلیں آج کا سبق سٹارٹ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، ان نون مشددہ غنہ کریں گے، فی یا مد کے ساتھ ہے، فی کو کھینچیں گے، خلق السماوات، خواہ مستعلیہ حروف پر پڑھیں گے، قاف بھی پر پڑھیں گے، میم اور واو پہ کھڑی زبر ہے تو دونوں کو قائم مقام کھینچیں گے، والارض را بھی پر پڑھا جائے گا، دواد بھی پر حروف ہے، واختلاف اللیل، خواہ مستعلیہ حروف ہے، لا الف مد کے ساتھ ہے، اس کو کھینچیں گے، فی اللیل، لی یا لین ہو رہا ہے، مد ماں ہوتی ہے، تھوڑا سا کھینچیں گے، والنہار، نون مشدد پہ غنہ، ہا کے آگے الف مد ہے، کھینچیں گے، والفلک اللاتی تجری، کلتی، تی کو کھینچیں گے، یا مد ہو رہی ہے، تجری، جیم جو ہے ساکن ہے، اس پہ کلکلہ ہوگا، ری یا مد کے ساتھ ہے، ری کو بھی کھینچیں گے، فی البحر، ہا کو وسط الحلق سے نکالیں گے، اور را بریک ہے، بیما ینفع، بیما الف مد کے ساتھ ہے، اس کو کھینچیں گے، ینفع، نون ساکنہ پہ اخفاء حقیقی ہو رہا ہے، نون کو چھپائیں گے، ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء، وما میں جو مد ہو رہی ہے نا، مد جائز منفصل ہو رہی ہے، اس کو کھینچنے کی مقدار 4 حرکات ہیں۔ انزل اللہ، نون ساکنہ کا ادھر بھی اخفاء حقیقی ہو رہا ہے، نون کو چھپائیں گے، من السماء میں جو مد ہو رہی ہے نا، مد واجب متصل ہو رہی ہے، اس کو کھینچنے کی مقدار بھی 4 حرکات ہے، ٹھیک ہے۔ ان میں جو مد ہو رہی ہے میم مشدد ہے، تو اس لیے غنہ بھی کریں گے اور مد بھی کریں گے، ادھر اس مد کو مد واجب متصل کہتے ہیں، اس کو کھینچنے کی مقدار بھی 3 سے 4 حرکات ہے۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، فَأَحْيَا، ہا وسط الحلق سے، یا الف مد کی وجہ سے کھینچیں گے، بِهِ الْأَرْضَ، را ساکنہ کو بھی پر پڑھیں گے، دواد کو بھی پر پڑھیں گے، بعد موتیہا، مو وولین ہو رہا ہے، مد ماں ہوتی ہے، تھوڑا سا کھینچیں گے، موتیہا، ہا کو بھی کھینچیں گے، الف مد، وبث فیہا، فی اور ہا دونوں کو قائم مقام کھینچیں گے، یا مد اور الف مد، من کل دابۃ وتصریف الریاح، ادھر نون ساکنہ پہ اخفا ہو رہا ہے، کل داب، ادھر نبر کریں گے، ٹھیک ہے، مد بھی ہو رہی ہے اور نبر بھی ہو رہی ہے، نبر کے ساتھ اس کو ہم کھینچیں گے مد کو، تو تقریباً 4 سے 5 حرکات اس کو کھینچیں گے، اس کی کھینچنے کی جو مقدار ہے، آگے تم و ادھر تنوین کا ہوگا اخفا، ادغام الغنہ ہو رہا ہے، سواد مستعلیہ حروف ہے، تصریف الریاح، سواد مستعلیہ پر پڑھیں گے، ری بریک یا مد کی وجہ سے کھینچیں گے، پھر ریاح، یا کو کھینچیں گے، الف مد ہو رہی ہے، والسحاب المسخر بین السماء، ہا وسط الحلق سے، بالمسخر بین، خواہ مستعلیہ، را بریک، بئی یا لین ہو رہا ہے، السماء میں جو مد ہو رہی ہے نا، یہ مد بھی مد واجب متصل ہو رہی ہے، اس کو کھینچنے کی مقدار بھی 4 حرکات ہے، والارض لآیات آیا، دونوں کو قائم مقام کھینچیں گے، کھڑی زبر ہے، تلی قو میں وولین ہو رہا ہے، مد ماں ہوتی ہے، تھوڑا سا کھینچیں گے، من یعقلون، مد عارض لی سکون ہو رہا ہے ادھر،
ان بے شک فی میں خلقی پیدائش السماواتی آسمانوں والارضی اور زمین اور اختلافی بدلتے رہنا اللیلی رات والنہاری اور دن والفلکی اور کشتی اللاتی جو کہ تجری بہتی ہے فی میں البحری سمندر بیما ساتھ جو ینفع نفع دیتی ہے الناس لوگوں وما اور جو کہ انزلہ اتارا اللہ نے من السماء آسمان سے من سے ما ان پانی فحیا پھر زندہ کیا بھی اس سے الارض زمین بعد موتیہا اس کے مرنے کے بعد وبث اور پھیلائے فیہا اس میں من سے کلی ہر قسم دابات جانور و تصریفی اور بدلنا الریاحی ہوائیں والسحابی اور بادل المسخری تابع بینہ درمیان السماء آسمان والارضی اور زمین لآیاتی نشانیاں لقوم لوگوں کے لیے یعقلون جو عقل والے ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش رات دن کا ہیر پھیر کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کے لیے ہوائیں سمندروں میں چلنا آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا ہواؤں کے رخ بدلنا اور بادل اور آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہے ان میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی بے شمار نشانیاں ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَمِنَ النَّاسِ نون مشدد پہ غنہ کریں گے نون ساکنہ کے بعد یار ادغام مال غنہ ہو رہا ہے ادغام کا معنی ہوتا ہے مدغم کر دینا جیسے ہم نون کو مدغم کر رہے ہیں یا میں ٹھیک من یتخذ خواہ مستعلیہ پور پڑھیں گے من دون اللہ نون پہ اخفا کریں گے دو وہ مد ہے کھینچیں گے للہ اللہ کے لام کو ادھر باریک پڑھیں گے دادن یحبو ادھر بھی تنوین کے بعد یار ہے تو ادھر بھی ادغام مال غنہ ہوگا ہبونہم ادھر بھی نبر ہوگا اور بو کو کھینچیں گے وہ مد کی وجہ سے کحب اللہ ادھر اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے والذین زال کو نرمی کے ساتھ کھینچیں گے یا مد ہو رہی ہے آمنو نو حمزہ کو کھینچیں گے الف کھڑی زبر ہے نو وہ مد ہے تو اس مد کو مد جائز منفصل بولتے ہیں اس کو کھینچنے کی مقدار 3 سے 4 حرکات ہے ٹھیک اشد حبا للہ اللہ کے لام کو ادھر باریک پڑھیں گے وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ وَلَوْ يَرَى را ادھر پور پڑھیں گے فتح کی وجہ سے زی زال کو کھینچیں گے نرمی کے ساتھ ظلموا ادھر بھی مد جائز منفصل ہو رہی ہے کھینچنے کی مقدار 4 حرکات ہے اذ یرو زال نرمی کے ساتھ رو جو ہے نا یہ وہ مد کے ساتھ ہو رہا ہے اذ یرو وہ لین ہو رہا ہے ٹھیک ہے العذاب زال نرمی کے ساتھ کھینچیں گے ان القوۃ للہ ان نون مشدد پہ غنہ کریں گے قوت للہ اللہ کے لام کو ادھر بھی باریک پڑھیں گے جمیعا وان اللہ جمیعا و ادھر بھی ادغام مال غنہ ہو رہا ہے نون تنوین کے بعد وہ آ رہا ہے ٹھیک ہے وان اللہ نون مشدد ہے غنے کے ساتھ پڑھیں گے اور اللہ کے لام کو ادھر پور پڑھیں گے فتح کی وجہ کہ جو نون کے اوپر فتح ہے نا اس کی وجہ سے ہم ادھر اللہ کے لام کو باریک پور پڑھ رہے ہیں شدید العذاب شدید یا مد ہے العذاب عین وسط الحلق سے اور زال کو کھینچیں گے نرمی کے ساتھ الف مد ہو رہا ہے اور مد ادھر مد عارضی سکون بھی ہو رہا ہے وَمِنَ
اور سے الناسی لوگوں من جو یتخذو بناتے ہیں من سے دونی سوائے اللہ اللہ کے لیے اندادن شریک یحبونہم محبت کرتے ہیں کحبی جیسے محبت اللہ والذین جو لوگ آمنوا ایمان لائے اشد سب سے زیادہ حبا محبت للہ اللہ کے لیے ولو اور اگر یارا دیکھ لیں الذین وہ جنہوں نے ظلم کیا اذ جب یرون دیکھیں گے العذاب عذاب انا کے القوت قوت للہ اللہ کے لیے جمیعاً تمام وانا اور یہ کہ اللہ شدید و سخت عذاب بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں کاش کے مشرک لوگ جانتے جب کہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر جان لیں گے کہ تمام طاقت اللہ ہی کو ہے اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے اور ہرگز شریک نہ کرتے استغفر اللہ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ میرے سوا کسی اور کو اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہیں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں جب وہ دیکھیں گے میرا عذاب کتنا سخت ہے تو وہ اس وقت سوچیں گے کہ کاش ہم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہوتا تو اس لیے شریک بنانا اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ شرکت پسند نہیں کرتا اللہ عز و جل نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے میں ان کو بخش دوں گا اور جنہوں نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا تو شرکت سے بچیے گا اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اپنی کتاب کا بہترین پڑھنے والا سمجھنے والا اور اس پہ عمل کرنے والا بنائے آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ